امام حسن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے چھوٹے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کا اپنی اہل مجلس کے ساتھ طرز پوچھا، تو انہوں نے فرمایا اب ہمیشہ خندہ پیشانی اور خوش خلقی کے ساتھ متصف رہتے، اہل مجلس، اہل محفل، اہل صحبت، اٹھنے بیٹھنے والے، ان کے ساتھ آپ کا کیا طرز ہوتا تھا؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ ہمیشہ خندہ پیشانی خوش خلقی کے ساتھ متصف رہتے تھے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور پر تبسم، بشاشت کا اثر نمایاں ہوتا ہے، اور آپ نرم مزاج تھے، یعنی کسی بات میں لوگوں کی آپ کی موافقت کی ضرورت ہوتی تھی تو آپ سہولت سے ان کے موافق ہو جاتے، کسی معاملے میں لوگوں کو آپ کی موافقت کی ضرورت ہوتی تو آپ سہولت سے ان کی موافقت فرماتے تھے، نہ آپ سخت گو تھے اور نہ آپ سخت دل تھے، نہ آپ دل کے سخت تھے اور نہ ہی زبان کے آپ سخت اور کڑوے تھے، آپ کی زبان بھی بڑی میٹھی اور آپ کا دل بھی بڑا نرم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نہ آپ سخت گو تھے نہ سخت دل تھے، نہ آپ چلا کر بولتے تھے، نہ فحش گوئی اور بد کلامی فرماتے تھے، نہ عیب گیر تھے، نہ عیب گیر تھے کہ دوسروں کے عیوب پکڑے، نہ زیادہ مبالغے سے تعریف کرنے والے۔ بس اوقات آدمی کسی کی تعریف کرنے لگتا ہے تو بس اتنی لمبی چوڑی کہانیاں سناتا ہے کہ اس کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو ایسی مبالغہ تعریف میں بھی نہیں فرمائی، اور نہیں کسی کے عیب پکڑا کرتے تھے، اور نہیں کسی کے عیب گیری فرمایا کرتے تھے، اور نہیں کسی کی تعریف میں مبالغہ فرماتے تھے، نہ زیادہ مزاح کرنے والے، نہ بخیل تھے، نہ زیادہ مزاح کرنے والے نہ بخیل تھے۔ اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام متوجہ فرماتے تھے دوسروں کی کوئی خواہش اگر آپ کو پسند نہ آتی تو اس کو مایوس بھی نہ فرماتے تھے اور اس کا وعدہ بھی نہ فرماتے۔ آپ تین باتوں میں سے اپنے آپ کو بالکل علیحدہ فرما رکھا تھا، جھگڑے سے، تکبر سے اور فضول باتوں سے۔ تکبر سے، اور جسے کہیں کہ تکبر سے اور جھگڑے سے اور بیکار باتیں۔ ہاں، جہاں جیسے حدیث میں پہلے گزرا ہے، آپ ساتھیوں کی دلجوئی کے لیے بس اوقات وہ کھانے کی تعریف کر رہے ہوتے، آپ بھی تعریف کر رہے، اور بس اوقات کسی دنیاوی معاملے میں بات کر رہے ہوتے، آپ بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاتے تھے۔ یہ اخلاق کا تقاضا ہے، اس مجلس کا حق ہے، اور اپنے ساتھیوں کی دلداری ہے۔ یہ نہیں کہ ہر وقت آخرت ہی کی باتیں کر رہے ہو، نہ اس کا بھی آپ لحاظ کرتے تھے، لیکن فضول باتیں، ہاں فضول باتیں جسے کہیں کہ اسی میں لگ گئے تو اس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا۔ آپ تین باتوں سے اپنے آپ کو بالکل علیحدہ فرما کے رکھتے تھے، جھگڑے سے، تکبر سے، بیکار بات سے، اور تین باتوں سے لوگوں کو بچا رکھا تھا۔ تین باتوں سے تو خود بچتے، اور تین باتوں سے لوگوں کو بھی بچا رکھا تھا۔ نہ کسی کی مذمت فرماتے تھے، نہ کسی کو عیب لگاتے تھے، اور نہ کسی کی عیوب تلاش کرتے، نہ کسی کی مذمت فرماتے تھے، نہ کسی کی عیب لگاتے تھے، نہ کسی کے عیوب تلاش کرتے تھے۔ وہ بات پہلے گزر چکی کہ کوئی آدمی کھلا فاسق اور فاجر ہے، یا کوئی شخص ایسا ہے جس سے لوگوں کو ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہے، کوئی کھلا فاسق اور فاجر ہے، کھلی اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے، یا کوئی شخص ایسا ہے جس سے لوگوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، تو آپ اپنے ساتھیوں کو اس کے بارے میں آگاہ کر دیا کرتے تھے، تاکہ لوگ کہیں گمراہ نہ ہو، اور کہیں لوگ اس کی وجہ سے نقصان نہ اٹھائیں، اور کہیں لوگوں کو اس کی وجہ سے تکلیف نہ ہو، اس کا تو اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مزاج نہیں تھا کہ بلا وجہ کسی کی مذمت فرماتے، نہ کسی کی عیب لگاتے تھے، نہ کسی کی عیوب تلاش فرماتے تھے۔ آپ صرف وہی کلام فرماتے تھے جس میں اجر ملتا، ثواب ہوتا،
جب آپ گفتگو فرماتے تو حاضرین مجلس اس طرح گردن جھکا کر بیٹھتے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہو، کہ ذرا بھی حرکت ان میں نہ ہوتی تھی۔ پرندہ ذرا سی حرکت میں اڑ جاتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام چپ ہو جاتے تو وہ حضرات کلام فرماتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے درمیان کوئی شخص نہیں بولتا تھا۔ ادب، احترام، عظمت، عقیدت، ہاں یہ وہاں مجلس میں نظر آتا، اور جو کچھ کہنا ہوتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چپ ہونے کے بعد کہتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کسی بات میں نزاع نہیں کرتے، یعنی آپ تشریف فرما ہو اور آپس میں جھگڑ رہے، اور آپس میں بحث مباحثہ ہو رہے، اور آپس میں تکرار ہو رہا ہو، ایسا اس مجلس میں نہیں ہوتا تھا۔ آپ جب کوئی شخص بات کرتا تو اس کے خاموش ہونے تک سب ساکت رہتے۔ ہر شخص بات توجہ سے سننے میں ایسی ہوتی جیسے پہلے شخص کی گفتگو یعنی بے قدری سے کسی کی بات نہیں سنی جاتی تھی، ورنہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ مجلس کی ابتدا میں تو توجہ تام ہوتی ہے، پھر کچھ دیر ہونے کے بعد اکتانا شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ بے توجہ سے ہو جایا کرتی ہے، جس بات سے سب ہنستے آپ بھی اس میں تبسم فرماتے۔ کوئی ایسی بات آ گئی جس میں سب ہنسنے لگے تو آپ بھی اس پہ تبسم فرماتے، جس سے لوگ تعجب کرتے، آپ بھی تعجب میں شریک ہوتے۔ یہ نہیں کہ سب سے الگ چپ چاپ بیٹھے رہیں، بلکہ معاشرت اور طرز کلام میں شرکائے مجلس کے شریک ہوتے۔ خوبصورت معاشرت ہے، سبحان اللہ۔ اس سے خوبصورت رہن سہن کا طریقہ انسان کے لیے ہو ہی نہیں سکتا۔